اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 243 تا آیت نمبر 248 پارہ دوسرا سورۃ بقرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم حذر الموت، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، ان پر جہاد کا حکم آیا تھا، جہاد میں جان جاتی ہے اس ڈر سے کہ جان چلی جائے گی۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ ان پر، اس بستی پر طاعون کا وبا، طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ اس طاعون سے بچنے کے لیے کہ طاعون سے موت واقع ہو جائے گی، گھروں سے نکل پڑے۔ الم ترا ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کے بعد کوئی مشہور واقعہ ہو۔ یہاں دو حکم ہیں جس میں سب سے پہلے مخاطب اللہ کے پاک نبی کی جماعت ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کام نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ مال کی کمی اور مال کی زیادتی بھی اللہ کے پاس ہے۔ ان دو حکموں کو امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دو واقعات میں بیان فرمایا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم حذر الموت فقال اللہم لا موتوا، جب وہ محفوظ جگہ پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا مر جاؤ، تو سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا کہ دیکھو اب تو اس بات کو مان لو کہ کوئی مار نہیں سکتا میرے حکم کے بغیر۔ اگر میرا حکم پورا کرو جہاد میں تو میں راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں کوئی مار بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ نصیحت تھی ان کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بھی، جو مدینہ میں جہاد کی خواہش کر رہے تھے، اور ان منافقین کے لیے یہ تنبیہ تھی کہ ظالموں، جب حکم اللہ کا جہاد کے لیے آیا، اعلی کلمت الحق کے لیے آیا، تو تم موت کے ڈر سے بھاگنے لگے ہو۔ اس واقعہ سے سبق سیکھو کہ مارتا بھی اللہ ہے اور زندگی بھی اللہ دیتا ہے۔ ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں پر کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، ان پر فضل کر دیا، اور پاک نبی کی امت پر قیامت تک کے لیے یہ فضل فرما دیا کہ یہ واقعہ بیان کر دیا کہ رائے حق میں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ رکھنا ہے تو تلواروں کو سائے میں بھی تمہیں زندہ رکھے گا، ایٹم بم اور بارود میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے گا۔ یہ مسلمانوں پر اللہ نے فضل کیا۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور جن کے دل غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو ناشکرے ہوتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ سمیع علیم، اور لڑو رائے حق میں، وَاعْلَمُوا ان اللہ سمیع علیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا سے مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے مال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں پر خرچ کرو یا جہاد پر خرچ کرو تو نیت حسنا ہو۔ حسنا کا مطلب کہ صرف میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اضعافا کثیرا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ میں اس کو دگنا در دگنا کئی گنا دگنا کر دوں گا۔ واللہ یبسط والیہ ترجعون، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ رزق کو وافر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وافر رزق کو گھٹا کر کنگال کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد روسائے بنی اسرائیل حضرت شموئیل کے پاس آئے، اور اس وقت آئے جس وقت اللہ کی طرف سے ان کو پکڑ آ چکی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے تھے، شرک کرنے لگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ اور خفیہ بغاوت کرنے لگ گئے تھے، اللہ کا حکم توڑنے لگ گئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ قوم عمالقہ کا بادشاہ جالوت، اس نے لشکر کشی کی اور ان کو ایسا رگڑا دیا کہ تاریخ کے سنہری حروف میں بنی اسرائیل اور روسائے بنی اسرائیل کی تباہی چمکا دینے والی ہے کہ لوگوں کو اس نے بھیڑ بکریوں کی طرح قید و بند میں ڈال دیا اور وہاں گل سڑ کے مر گئے، ان کے مکان گرا دیے، ان کے باغات اجاڑ دیے، ان کی فصلوں کو آگ لگا دی اور بے نام و نشان ہو کے چلا گیا۔ چند لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف جگہوں میں انہوں نے وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ تو جب اس طرح کا عذاب ان پہ آیا تو پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ سے ہمیں معافی مانگ دیں، کوئی معافی کا جو طریقہ ہے اس کو ہم اپنائیں گے اور ہم پہ لیڈر مقرر کریں، بادشاہ مقرر کریں، ہم اس کی پیروی میں اللہ کا حکم جہاد پورا کریں۔ تو حضرت شموئیل نے جب یہ سنا کہ اب تو یہ اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے تو تعجب سے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم جہاد کر بھی سکو گے؟ اور جہاد سے ڈرنے والوں اور جہاد سے جان بچانے والوں اور اللہ تعالیٰ کی حکم جہاد کا انکار کر کے تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچنے والوں، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کیا تم جہاد کر بھی سکو گے؟ تو وہ کہنے لگے شرمندہ ہو کر قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیسے نہ جہاد کریں کہ ہمارا تو خاتمہ ہو گیا، بچے ہمارے مر گئے، مال ہمارے مر گئے، فصلیں ہماری تباہ ہو گئی، ہم خود برباد ہو گئے اور بچے کھچے ہم لوگ ہیں، انہوں نے بمشکل اپنی جان بچائی ہے، تو اب بھی بھلا کیسے نہ جہاد کریں۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، بس جب ان پر حکم جہاد آیا، جہاد فرض ہوا تو تھوڑے ہی ان میں ثابت قدم رہے، باقی سارے راہ فرار اختیار کر گئے۔ تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان لقد بعث لکم طالوت ملکا، کہ طالوت جو ایک محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کا ایک فرد تھا اور خود غریب تھا، مزدوری کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو خوبیاں اس کو دی تھی، ایک تو بڑا خوبصورت تھا اور دوسرا خوبصیرت بھی تھا، علم تھا اس کے پاس۔ تو جو ہی طالوت مزدور کا نام آیا تو ان کے گردن میں چونکہ سریا تھا، مالداری کا، سرداری کا، تو کہنے لگے انا یکون لہ الملک، وہ ہمارا بادشاہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو کہا کہ شرم کرو، واللہ یؤتی ملکہ، شرم کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل سمجھا ہے تو آرڈر دیا ہے۔ تو پھر وہ اس بات پر دلیل مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل کے ذریعے ان کو دلیل یہ پیش کی زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ وہ علم میں بھی زیادہ ہے اور خوبصورت بھی زیادہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کو چاہے ملک دے، وہ
वल्लाहु वासिउन अलीम, वो वुसअत इल्म वाला है। तो फिर वक़ाल नबिय्यु मिन आयत मुल्किही, फिर कहने लगे कि उनकी कोई निशानी, कोई और मजीद निशानी अल्लाह की तरफ से है जिसको हम बेचूं चरा मान जाए। तो अल्लाह के नबी ने उनको बताया वक़ाल नबिय्यु मिन आयत मुल्किही अन यातिकुम ताबूतु फी सकीनतिन मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, कि एक अल्लाह की तरफ से तालूत के दरवाजे पर ताबूत आएगा। ताबूत संदूक, बॉक्स। वो बॉक्स क्या है उसका थोड़ा सा तारफ करवा दूं। वो अंबियाए बनी इसराइल के पास वो रहा है और उसमें अंबिया के तरका थे, जो उनके लिबास या आसमानी किताबें या सहीफे। और वजाहतन कुरान ने जो बयान फरमाया है वो हज़रत मूसा और हारून का लिबास, पगड़ी, दस्तार और असा और नालैन और तौरात, ये चीज़ें थी। और इसकी बरकत से बनी इसराइल हर जगह फतह और कामयाबी से हमकनार होते थे और जहां जाते थे उनको गलबा मिल जाता था और उसका उनका मद्दे मुकाबल जो होता था ना वो खाक में मिल जाता था। तो लेकिन जब अल्लाह की नाफरमानियां की, वो जैसा मैं पीछे बता चुका हूं, तो अल्लाह ताला ने उन पर जालूत के जरिए अज़ाब मुसल्लत किया और जालूत जाते हुए वो ताबूत भी ले गए। वापस कैसे आया? अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह के पास है हर चीज में खैर और शर का कब्जा। अल्लाह ताला के पास है ये इख्तियार, खैर वाली चीज में खैर उठा ले तो उसकी शान है और शर वाली चीज में खैर डाल दे तो उसकी शान है। अब ये खैर वाली चीज थी, बरकत वाली चीज थी, अल्लाह के नामात वाली चीज थी, एक नेमत थी, एक बरकत थी, लेकिन कौमे जालूत पर इसका अल्लाह ताला ने इस नेमत को अज़ाब बना दिया। जहां रखते थे वहां वबा फैल जाती थी, जहां रखते थे वहां तबाही आने लग जाती थी। तंग आके उधर चूंकि अल्लाह ने तालूत को ये एजाज बख्शना था इस ताबूत के जरिए, तो वो उन्होंने तंग आके ना उस ताबूत को उठाया और बैलगाड़ी पे रख के उसको ऐसे ही रवाना कर दिया। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आए और उस बैलगाड़ी को जिस पर वो ताबूत था हजरत तालूत के दरवाजे पर ले आए। तो इस तरह तालूत की बादशाह को बनी इसराइल ने तस्लीम किया और इसका बाकी हिस्सा इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मैं बयान करूंगा। तो इस तरह वाक़े की तकमील होगी। अब इस आयत की मैं तकमील करता हूँ। क़ाल नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातिकुम ताबूतु फी सकीनतिन मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून। तो वो तरका था आले मूसा और आले हारून का, तहमिलुल मलाइका, उन्होंने फरिश्तों ने उसको उठा लिया और तालूत के पास पहुंचा दिया। इन्ना फी ज़ालिका आयत लकुम, इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। इन्ना फी ज़ालिका आयत लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो।